السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم۔ قابل قدر سامعین اعظام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، غیور مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف ملا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس آیت کے ضمن میں میری زبان سے کچھ مفید باتیں کہلوا دے اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں ہم بہت کرتے ہیں اور بہت سنتے بھی ہیں، دونوں کے بیچ میں جو وقت کا اہم تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سنی باتوں پر ہم سب یکجٹ ہو کر کے کہنے والا بھی اور سننے والا بھی اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ حالت حاضرہ سے ہم سب واقف ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے اوپر کیا کچھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ دشمنان اسلام، دشمنان دین کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ہر طرح کے تغدوں میں، جد و جہد میں، کوششوں میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ہراساں کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح سے ڈرایا جائے اور مسلمانوں کو کس طرح سے خوف میں مبتلا کر دیا جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو اس کا آخری ہدف ہے، جو آخری نشانہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے ایمان کو خرچ کر نکال دینا،
وہ اس مقصد میں کس طرح سے کامیاب ہو جائے، دشمن اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا اس وقت جو متفقہ کام ہے، جو کلمہ گو ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ مسلمانوں کا متفقہ کلمہ ہے، اور یہی ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، لیکن یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عیسائیوں کو خطاب کرنے کے لیے اور یہودیوں سے خطاب کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت رب نے عطا فرمائی تھی کہ اے میرے لاڈلے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالو، سب کے سب جمع ہو جاؤ، آ جاؤ۔ کس پر آ جاؤ؟ تعالو الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے، جس میں نہ تمہارا کوئی اختلاف ہے نہ ہمارا کوئی اختلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فروعات میں تمہارا اختلاف ہو ہمارے ساتھ، ہمارا اختلاف ہو تمہارے ساتھ، لیکن جو اصول ہے اس میں نہ تمہارا اختلاف ہے نہ ہمارا اختلاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم عبادت کریں صرف اور صرف ایک اللہ کی، ایک اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم اس اللہ کے ساتھ اور نہ ہم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم اپنے ایک رب کو چھوڑ کر کے کئی رب کو مانیں گے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ اہل کتاب، یعنی اہل کتاب اس وقت کے یہودیوں سے مخاطب ہے، اس وقت کے عیسائیوں سے مخاطب ہے، لیکن حالت حاضرہ میں یہ کلمہ مسلمان کلمہ گو، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر آخری نبی اور آخری نبی کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ایمان رکھتا ہو، جو آپ کی نبوت پر اور آپ کے آخری نبی ہونے پر جو ایمان رکھتا ہو، ان تمام کا کام اس وقت یہ ہے کہ وہ ایک کلمے کی بنیاد پر جمع ہو جائے، وہ ایک کلمے کی بنیاد پر جمع ہو جائے، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر اس وقت بھی آپسی جھگڑے باہمی اختلاف میں ہی مبتلا رہ گئے اور وہی فروعات کے اختلاف کو ہوا دے کر شہ دے کر اور آگے بڑھتے رہے،
تو پھر دشمنان اسلام جس طرح کی پلاننگ کیے ہوئے ہیں اور جس طرح کی سازشیں وہ رچ رہے ہیں اور جس طرح کے تماشے وہ کھیل رہے ہیں، پھر وہ اپنے تماشے میں، اپنے مقاصد میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہمارا شیرازہ بکھرتا چلا جائے گا۔ خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو سکتا ہے نظریاتی اختلاف ہو، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی اور کچھ ہے، کوئی اور کچھ ہے، لیکن ہر ایک کی بنیاد یہ کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب مسلک پر جب کوئی الغار ہوگا، جب مسلک پر کوئی حملہ ہوگا تو اہل سنت والجماعت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ جب ملت پر کسی طرح کا کوئی اختلاف ہوگا، اگر ملت پر کوئی الغار ہوگا تو خواہ وہ کسی بھی دھرم کے مسلک کے ماننے والے ہو، وہ تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ لیکن ملکی نظام پر اگر کسی طرح کا کوئی الغار ہو تو پھر اس میں مسلمان ہر ایک کلمہ گو اور ان کے ساتھ ساتھ ملک کے سیکولر وہ تمام لوگ جو ملک سے ہمدردی رکھتے ہیں، جو ملک سے محبت رکھتے ہیں، جو ملک کے باشندوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور اللہ رب العزت ہر شر سے خیر نکالنے والی ذات ہے۔ وہ اللہ رب العزت ہی شر سے خیر نکالتا ہے، خیر سے شر نکالتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی آنکھوں سے دیکھی جانے والی وہ تمام شر جو مسلمان دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ظاہری نگاہوں میں شر ہو، یہ ہماری ظاہری نگاہوں میں برا ہو، یہ ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر بصیرت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ایک شر جو ہندوستانی حکومت جو مسلمانوں کے لیے لے کر کے آئی ہے، اس شر کے پیچھے تمام مسالک، مذاہب، مسلک کے ماننے والے تمام لوگ، تمام پیشوا، تمام لیڈران، تمام دانشوران، تمام سیاسی لیڈران اللہ کے فضل و کرم سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا، رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تفسیر میں ملتا ہے، تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ یہ آیت اس وقت کی جو ایک جنگ تقریباً 125 سال سے چلی آ رہی تھی، جو مکہ میں 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، یہ 2 قبیلے، ان کی جو نسل، ان کے جو آباء و اجداد کا شجرہ ملتا تھا وہ جا کر کے عدنان پہ جا کر کے ملتا تھا۔ یہ عدنان انہی کے اولاد میں 2 قبیلے تھے اور عدنان کا ایک دوسرا بھائی تھا قحطان۔ جب ان کے آپس میں اختلاف ہوا تھا تو وہ مکہ سے اور عرب سے وہ نکل کر کے یمن کی طرف ہجرت کر کے انہوں نے وہاں کا بدوباش اختیار کر لیا تھا، لیکن عدنان مکہ میں ہی رہا اور ان کی اولاد میں یہ 2 قبیلے وجود میں آئے، اوس اور خزرج۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں کہ عرب اس وقت تھوڑی تھوڑی بات میں ان کی جنگیں جب چھڑ جاتی تھی تو پھر بند ہونے کو نام نہیں لیتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات میں جب وہ جنگ چھڑ گئی، تلوار میدان سے نکل گیا تو پھر تلوار پھر واپس نہیں جاتا تھا۔ بہت برسہ برس تک اس آیت کے شان نزول میں، پس منظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اوس و خزرج یہ 2 قبیلہ اس وقت کا ہر شخص ملک کا سپاہی ہوا کرتا تھا، فوجی ہوا کرتا تھا، ہر شخص اپنے ساتھ ہتھیار لیے پھرتا تھا۔ کوئی ہتھیار کے بغیر مشکل ہی ہوتا تھا کہ وہ سفر کرے۔ ایک شخص گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا، دوسرا شخص کھڑا تھا، ضرورت پڑی کھڑے ہو کر باتیں کرنے کی، وہ کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے، ایک شخص
گھوڑے پر سوار ایک شخص نیچے. بات چل ہی رہی تھی کہ گھوڑے نے اپنی دم ہلائی اور اس شخص کو دم لگ گئی. اس دم کے لگنے کی وجہ سے اس شخص نے گھوڑے کی دم کاٹ دی. اب جب گھوڑے کی دم کاٹ دی تو اس شخص کے پاس بھی ہتھیار تھا اور اس شخص نے اس شخص کا قتل کر دیا. اور اسی بات پر جو جنگ چھڑی جس جنگ کو کہا جاتا ہے جنگ بعاث، اور یہ جنگ 120 سال تک تقریباً جنگ جاری رہی اور چلتی رہی. ہر 2-4 سال کے بعد یہ جنگ چلتی تھی اور ایک قبیلہ غالب آتا تھا، دوسرا قبیلہ مغلوب ہوتا تھا. جو قبیلہ مغلوب ہوتا دوسرے 2-4-5 سال میں پھر وہ تیاریاں کرتا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر حملہ کرتا، پھر وہ غالب آ جاتا تھا، پھر یہ تیاریاں کرتا. اس طرح سے کرتے کراتے تقریباً 125 سال تک یہ جنگ جاری رہی. قرآن نے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بین قلوبهم. اگر تم دنیا کا سارا ساز و سامان، دنیا کی ساری دولت، سارے روپے پیسے، جو کچھ بھی بن پڑ سکتا تھا، اگر تم وہ سب کچھ بھی خرچ کر دیتے ان دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے تو بھی تم نہیں ملا سکتے. یہ جب اتنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کے دلوں کو یکجا کر دیا، ان کے دلوں کو اکٹھا کر دیا. قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان کے کلمہ پڑھتے ہو، اے وہ مسلمانوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. تم آپس میں اختلاف نہ کرو. وَلَا تَفَرَّقُوا. تم اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں نزاع نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سو اللہ کے فضل و کرم سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. پھر صحابہ کرام کے درمیان جو بھائی چارہ قائم ہوا، جو اخوت قائم ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ جو مواصلات قائم ہوا، دنیا آج تک اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. دنیا آج تک ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے، اور رہتی دنیا تک ایسی مثال کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیسے تھے. کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، اشداء علی الکفار والذین آمنوا معہ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے شانہ بشانہ چلنے والے ہیں، جو ان کے قدم بقدم چلنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں. اشداء علی الکفار، یہ کفاروں کے لیے غضبناک ہے، یہ کفاروں کے لیے رحم دل نہیں ہے، یہ کفاروں کے لیے سخت ہے. رحماء بینہم، لیکن آپس میں یہ بہت نرم ہے. ایمان کی بنیاد پر، کلمہ ایمان کی بنیاد پر، خواہ وہ کوئی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کلمہ وہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک غلام ہے. اور صرف یہ غلام نہیں بلکہ یہ غلام کے بیٹے ہیں، یہ غلام کے بیٹے ہی نہیں بلکہ غلام کے پوتے بھی ہیں. یعنی غلام ابن غلام، یعنی وہ بھی غلام، ان کے باپ بھی غلام، ان کے دادا بھی غلام. اور یہ حبشی نسل جو کالی قلم کی صورت ہے، بہت موٹے ہیں، اور نہ جانے کون سی صفت سے متصف ہے. یہ ایسا شخص حبشہ سے چل کر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے دامن میں آ کر کے پناہ لیتا ہے تو پھر ایک ہی مسند پر جہاں عمر بیٹھا ہوتا ہے، جہاں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہیں پر بلال حبشی بھی نظر آ رہے ہیں، اسی صف میں بلال حبشی بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سا جادو تھا، یہ کون سا کلمہ تھا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور صدیق اکبر اور ولی اور مرتضیٰ کے ساتھ آپ کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ وہی بلال حبشی آپ کو منبر رسول پر اور مسجد نبوی میں آپ کو اذان دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کون سی طاقت تھی میرے دوستو بزرگوں؟ جب انہوں نے کلمے کو اپنے سینے میں بسا لیا تو پھر رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہو گئے، پھر ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہیں اٹھاتے تھے، پھر ایک دوسرے کے خون بہانے کے در پہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ مسلمان ہو گیا سو ہو گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو ہمیں عبادات ملی ہے، عبادات پر اگر ہم غور کریں تو عبادات سے بھی ہمیں یکجہتی کا پیغام ملتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یکجہتی کیسی ہونی چاہیے، اتفاق کیسا ہونا چاہیے، اتحاد کیسی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں۔ جمعے کی نماز جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، یہی نماز بندہ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا تھا، بندہ بند کمرے میں بھی پڑھ سکتا تھا۔ بند کمرے میں پڑھنے میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، اخلاص، للہیت، خلوص، اجتماعیت سے زیادہ انفرادیت میں پایا جاتا۔ لوگ بند کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، وہ جانتا، اس کا رب جانتا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا، لیکن رب نے ایسا نہیں کیا۔ رب نے دن میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ صف لگا کر کے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ، یہاں پر کوئی امیر نہیں، یہاں پر کوئی غریب نہیں، یہاں کوئی عالم نہیں، یہاں کوئی جاہل نہیں، یہاں کوئی ایجوکیٹڈ نہیں، یہاں کوئی ان پڑھ نہیں، یہاں کوئی امی نہیں، یہاں ہر کوئی برابر ہے، یہاں ہر کوئی برابر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب مسلمان اس طرح کا مظاہرہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی مسجد میں، ایک جگہ، ایک محلے کے لوگ آ کر کے جب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک یکجہتی کا پیغام ملتا ہے، مسلمانوں کے درمیان ہمدردی کا پیغام ملتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ہمدردی کا خیال کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے حال چال پوچھنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، احادیث مبارکہ نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم آپس میں اتحاد قائم کرو، مسلمانوں تم آپس میں اتفاق قائم کرو۔ اگر تم نے اتحاد کو پاش کیا تو پھر تمہیں بھی پاش کر دیا جائے گا۔ آپ زکوٰۃ کے نظام کو لیجئے تو زکوٰۃ کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، ان کے غرباء میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اجتماعی نظام۔ رب نے حج کا جو پیغام دیا، حج میں جو بھیڑ ہو رہی ہے، رب ایسا بھی کر سکتا تھا کہ اس ملک کے والوں کے لیے اس مہینے میں حج کرنا فرض ہوگا، اس ملک کے والوں کے لیے اس مہینے میں حج کرنا فرض ہوگا، لیکن نہیں، بلکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو یکجا جمع کرنے کے لیے ایک ہی مہینے کے ایک ہی دن میں تمام مسلمانوں کو ایک ہی جگہ پر جمع فرما دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، ان تمام باتوں سے، ان تمام قرآن آیات سے جو رب نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم آپس میں اختلاف نہ کرنا، تم آپس میں نزاع نہ کرنا۔ اگر تم آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی، تم پھسل جاؤ گے۔
میرے دوستو بزرگوں، ان تمام قرآنی آیات کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کریں۔ اتحاد اور اتفاق ہم مسلمانوں میں خاص طور سے مسلمانوں کو جو ملا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ تَرَى فِي تَرَحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، کہ مسلمانوں کا آپس میں رحم و کرم کرنے کے معاملے میں، عفو درگزر کرنے کے معاملے میں، عفو درگزر کرنے کے معاملے میں، آپسی محبت اور بھائی چارے میں آپ مسلمانوں کو کمثل جسد واحد، کہ ایک ہی جسم کے مانند تم پاؤ گے، کہ مسلمان ایک ہی جسم، ایک قالب ایک ہی جسم کے مانند ہے، کہ جسم کے اگر کسی اعضاء میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے، تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جب پورا جسم متاثر ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار چھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال ایک بنیاد مرصوص، ایک ہی عمارت کی ایک دیوار، کہ دیوار جس طرح سے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھ کر کھڑی ہوتی ہے، مسلمانوں کی مثال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے دی ہے کہ مسلمان آپس میں اس طرح سے ہے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، سننی پڑ رہی ہے کہ جتنے اختلافات، جتنے جھگڑے، جتنے مسائل ہمارے آپس میں ہے، شاید ہی کہ کسی کے ساتھ انفرادی طور پر، انفرادی سے لے کر اجتماعی تک، جہاں کہیں بھی جائیں ہمیں صرف اور صرف اختلاف کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا ہے، اپنے لیے بڑا ہے۔ ہم کسی کو اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا، اپنے سے زیادہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی بڑا بننے کے در پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ہی خود ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، آپس میں گھروں سے لے کر باہر تک، بھائی میں، دکانوں میں، مکانوں میں، آپس کے بزنس میں، اور ہم بزنس میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں یا کسی بھی ڈپارٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک مرحلے میں جس طرح کے نظام اور جھگڑے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ جھگڑے ہمیں کبھی بھی کامیابی کے دہلیز تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وقت کا سب سے اہم تقاضا یہی ہے کہ جو دشمنان اسلام سازشیں رچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو تفرقہ بازی اور فرقہ بندیوں میں ڈال دیا اور مسلمان بٹ بھی گئے، کبھی وہ لے کر کے، کبھی یہ لے کر کے، کبھی وہ اس کو لے کر کے کھڑا ہو رہا ہے، کبھی اس کو لے کر کے کھڑا ہو رہا ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ یہ جو دشمنان اسلام کی سازش تھی، وہ اپنے سازشوں میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا کہ مسلمان بڑھ گئے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، دشمنوں کی چال زیادہ دن تک نہیں چلتی ہے، ان کی چال زیادہ دن تک نہیں چلتی ہے۔ کیوں؟ رب نے فرما دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ بھی چال چل رہا ہے، رب بھی تدبیریں کر رہا ہے، اور رب کی تدبیر تو تمام تدبیروں پر بھاری ہے، تمام تدبیروں پر بھاری ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس وقت کا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد قائم کریں، اتفاق قائم کریں۔ ہمارے پاس جو ملک کی سب سے مضبوط ترین تنظیم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کسی کا ذاتی بورڈ نہیں ہے، کسی بھی مسلک کے ماننے والوں کا اپنا بورڈ نہیں ہے، بلکہ جنگ آزادی کے بعد جب علماء کو یہ اندیشہ ہوا کہ مسلمان اپنے ملی مسائل، اپنے شرعی مسائل کہاں حل کرانے کے لیے جائیں گے، مسلمان نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ جماعت اسلامی، بلکہ مسلمان اپنے ملی مسائل کے حل کے لیے کہاں جائیں گے؟ انہوں نے ایک بورڈ قائم کیا جس کا نام دیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ مسلم پرسنل لا بورڈ میں صرف دیوبندی نہیں ہے، صرف بریلوی نہیں ہے، صرف اہل حدیث نہیں ہے، صرف شیعہ سنی نہیں ہے، بلکہ تمام وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں،
جو کلمہ پڑھنے والے ہیں تمام کے تمام لوگ اس بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بورڈ ہمیں جو پیغام دے رہا ہے اس وقت، وہ جو ہمیں ایما و اشارہ دے رہا ہے، انہی کے ایما و اشارے پر ہمیں چل کر اپنا مستقبل سنوارنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سنواریں گے، ان کی آواز پر ہم کھڑے ہوں گے، ان کی آواز پر ہم لبیک کہیں گے۔ ان کے اس وقت کی جو آواز ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں آپس میں اتحاد قائم کرو، مسلمانوں آپس میں اتحاد قائم کرو۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو جب مالٹا کا جیل بھیجا گیا تھا، مالٹا کے جیل سے جب حضرت واپس آئے تھے، انہوں نے یہی پیغام دیا تھا کہ مالٹا کے جیل میں رہ کر کے میں نے مسلمانوں کی ذبح و حالی پر غور کیا کہ مسلمان پوری دنیا میں کیوں پسپا ہے، کیوں مسلمانوں کے کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو میں نے دو ہی چیزیں پائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے بہت دور ہو چکا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن سے وابستہ ہو جائے، اس کے لیے مکاتب کا نظام قائم کرے، مسجدوں میں اس کا تفسیر کا نظام ہو اور خانقاہوں میں قرآن تعلیمات کا انتظام ہو۔ اور دوسری وجہ جو حضرت نے دنیا والوں کو دیا تھا، ہندوستانی مسلمانوں کو دیا تھا، کہ مسلمان آپس میں بہت ہی زیادہ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، مسلمان آپس میں بہت ہی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد قائم کرے، آپس میں اتفاق قائم کرے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا کسی سے کسی طرح کا کوئی معاملہ ہے، میرے دوستو بزرگوں، اگر یہ معاملہ ہم طول دیں گے تو کتنا طول دیں گے، کتنے برس تک، کتنے سالوں تک ہم طول دے سکتے ہیں؟ موت تک۔ موت کے بعد اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس وقت عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں اور اتحاد اتفاق کا معاملہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا معاملہ کرتے ہیں، میرے دوستو بزرگوں، یہ عمل ہمارے مرنے کے بعد تک بھی کام آئے گا۔ تو اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسلمانوں کے لیے سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کرو۔ مسلمانوں آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم کر کے دشمنان اسلام کو یہ بات بتا دو کہ اگرچہ ہم مسلکی اعتبار سے الگ ہیں، لیکن جب مسئلہ آئے گا ملکی نظام کا، جب مسئلہ آئے گا ملی نظام کا، تو پھر ہم سب ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوں گے، اور ہم سب ایک پلیٹ فارم میں سے جمع ہو کر کے ہم تمہارے خلاف احتجاج کریں گے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، اس لیے کہ تم سے زیادہ ہندوستان کے قانون کی بالادستی ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا میں قانون کی بالادستی کا ایک خوبصورت چہرہ دکھاتا ہے کہ نہیں، ہندوستان میں ایک جمہوریت ہے جہاں قانونی نظام ہے، جہاں جمہوری نظام ہے، جہاں قانون کی بالادستی ہے۔ تو تم سے زیادہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے، ہم اور آپ مل کر کے ہم اتحاد اور اتفاق قائم کریں، آپس کے نزاع، آپس کے جھگڑوں سے ہم باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔